السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اور اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج ہم 19واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الفرقان ہے، آیت نمبر 21 نمبر آیت سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں، کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے، او نرى ربنا، یا ہم خود اپنے رب کو دیکھیں۔ اللہ کے حضور حاضری پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی طبیعتوں میں سرکشی اور لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ایمان کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے یہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اللہ نے اگر ہمیں کوئی پیغام بھیجنا تھا تو وہ فرشتوں کے ذریعے بھجواتا، یا اللہ خود ہمارے سامنے آ جاتا، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، یا پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھایا جاتا کہ ہم پر واضح ہو جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اور ان کے اس طرح کے مطالبات اور اس طرح کے اعتراضات کا ذکر مکی صورتوں میں بار بار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، انہوں نے اپنے آپ میں بہت زیادہ تکبر کیا اور وہ بہت بڑی سرکشی کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی ان کے یہ مطالبات ان کے تکبر کا ثبوت ہے، ان کی سرکشی کی دلیل ہے۔ وہ خود کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہو اور اللہ ان سے ہم کلام ہو۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ فرشتے جب نظر آئیں گے تو ان کی موت کا وقت ہوگا یا قیامت کا دن ہوگا، اور موت کے وقت ان کو اپنا انجام نظر آ جائے گا، وہ بھی ان کے لیے اچھا دن نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی نزول فرمائے گا، غیب کے سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے، اور وہ دن مجرموں کے لیے کڑے حساب کا دن ہوگا۔ تب ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا اور انہیں کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں مل پائے گی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے کہ کوئی روک حائل ہو جائے، دہائی دے رہے ہوں گے کسی طرح بچ جائیں، قیامت کے عذاب کو ان پر مسلط ہونے سے روک لیا جائے، کاش ان کے اور اس عذاب کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے۔ پناہ مانگیں گے، منتیں کریں گے، دہائیاں دیں گے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، کہیں گے کہ ایک دفعہ ہمیں واپس لوٹا دے تاکہ ہم وہ عمل کر کے آئیں جس سے رب راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم آگے بڑھیں گے ان کے ہر عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا اور کر دیں گے اسے اڑتا ہوا غبار۔ بڑی عبرتناک منظر کی تصویر ہے یہاں۔ ایسی نیکیوں کا ذکر ہے جن کی بنیاد ایمان حقیقی پر نہیں رکھی گئی تھی۔ آخرت میں ایسے اعمال کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی فضول اور قابل حقارت چیز کسی ہوگی، جیسے کوئی فٹ بال کو ٹھوکر مار کے ہوا میں اچھال دیتا ہے۔ یہ ان دنیا پرست اور ریاکار لوگوں کے انجام کا نقشہ ہے جو ظاہری نیکیوں کے انبار لے کر میدان حشر میں آئیں گے۔ دنیا میں انہوں نے اتنی خیراتیں بانٹیں، یتیم خانے کھولے، ہسپتال بنائے، مسجدیں تعمیر کروائیں، مدارس کی سرپرستی کی، حج اور عمرے کیے، لیکن ان کے اعمال کو سر انجام دیتے ہوئے نہ تو اللہ کی رضا جوئی تھی، نہ آخرت کا اجر و ثواب کا کوئی سین تھا ان کے اندر، بلکہ صرف اور صرف عزت اور شہرت حاصل کرنے کا جذبہ نیکی کا محرک بنا۔ کہیں پارسائی اور پرہیزگاری کا سکہ جمانے کی خواہش نے عبادات کا معمول اپنایا، کبھی الیکشن جیتنے کی منصوبہ بندی نے خدمت خلق کا لبادہ اوڑھ لیا، کہیں کاروباری ساکھ کو بہتر بنانے کے لالچ نے متقیانہ روپ میں دھار دیا۔ غرض ہر نیکی کے پیچھے کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے بھیج جانتا ہے، اس کے نزدیک ایسی کسی نیکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے بدقسمت لوگوں کی نیکیوں کے انبار
اور ان کے اعمال صالحہ کے پہاڑ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو انہیں گرد و غبار کے ذرات کی طرح تحلیل کر دیا جائے گا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت والے اس روز بہت اچھے ٹھکانوں میں ہوں گے اور ان کے قیلولہ کرنے کی جگہ بھی بہت اچھی ہوگی۔ اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے فوج در فوج، الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی۔ آج بھی بادشاہی اور حکمرانی اللہ ہی کی ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے حقیقت کو مختلف پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ آج بظاہر کئی صاحبان اختیار نظر آتے ہیں، کئی صاحبان اقتدار نظر آتے ہیں، لیکن اس دن کلی اختیار صرف اور صرف بادشاہ حقیقی کے پاس ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بہت کٹھن ہوگا جس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ہر گناہگار اور مجرم شخص حسرت اور یاس کی تصویر بنا جھنجھلاہٹ اور پچھتاوے میں اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اس کو حسرت آئے گی، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، اس کا اتباع کیا ہوتا، اس کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ میری زندگی میں ایسا مرحلہ آیا تھا کہ میرے دل پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سچائی منکشف ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن میرے فلاں دوست نے مجھے ورغلا دیا، پھر راستے سے بھٹکا دیا۔ کاش میں نے ایسے شخص کی دوستی اختیار نہ کی ہوتی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کر کے ذکر سے برگشتہ کر دیا اس کے بعد جب کہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ ذکر کے پہنچ جانے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنا دی تھی، دوسرے یہ کہ میری زندگی کے فلاں لمحے میں پیغام حق میرے دل کے تاروں کو چھیڑنے لگا تھا، اس کی حقانیت میرے دل کی گہرائیوں میں اترنے لگی تھی، جیسے سورۃ نساء میں آتا ہے نا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایسی بات کہیے جو ان کی روح کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ چنانچہ اب وہ شخص اپنی ایسی کیفیت کا اعتراف کرے گا کہ نصیحت، یاد دہانی اور ہدایت کا ابلاغ میرے دل تک پہنچا تھا، لیکن افسوس میری کمپنی نے، میری صحبت نے، میرے ساتھیوں نے مجھے گمراہ کر دیا، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو آخر دغا دینے والا ہے۔ شیطان انسان کے ساتھ بے وفائی کرنے والا، اسے اکیلا چھوڑ جانے والا ہے۔ پیچھے پڑھا تھا نا ہم نے، وہ کہے گا کہ آج خود کو ملامت کرو، میں نے تو تمہیں صرف رستہ دکھایا تھا، آئے تم اپنی مرضی سے تھے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا۔ تعویل خاص کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت قریش مکہ کے بارے میں ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچانے اور انہیں قرآن سنانے کی ہر امکانی کوشش کی، لیکن یہ لوگ کسی طرح اس کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس آیت کی تعویل عام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت قیامت کے دن تک اپنی امت کے ان افراد کے خلاف ہوگی جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، وہ قرآن کو لائق التفات نہیں سمجھتے۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں ہم آپ سب شامل ہو جائیں۔ علامہ اقبال کے فارسی مصرے کا ترجمہ ہے، اے مسلمان، آج تو اگر ذلیل و خوار ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں خاص بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ قریش مکہ نے تو اپنی خاص ضد اور ڈھٹائی میں قرآن کو اس موقف کے تحت ترک کیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے۔ لیکن آج اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، اسے اللہ کا کلام مانتا ہوں، لیکن عملی طور پر رویہ ایسا ہے کہ وہ قرآن کی کسی بات کو سیریس نہیں لیتا، نہ اسے پڑھنا سیکھا، نہ کبھی اس کے پیغام کو جاننے کی کوشش کی، نہ اس کی آیات پر غور و فکر کیا،
تو گویا اس کے حال یا عمل نے اس کے ایمان کے دعوے کو جھٹلا دیا۔ تو اس آیت کے بارے میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں، آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں غور و فکر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی قرأت کی طرف توجہ نہ دینا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ تمام صورتیں درجہ بدرجہ قرآن کو چھوڑنے کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ آج ہم سب پر کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، آج ہم اپنی دنیا سنوارنے کے لیے انگریزی زبان سیکھ لیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج مائیں انگریزی سکھا رہی ہیں اور وہ فر بول رہے ہیں، لیکن قرآن کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہم عربی زبان کے بنیادی قواعد بھی سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا گائیڈنس دی ہے اس کتاب کے اندر۔ تو قرآن پر ہمارا اگر ایمان کا دعویٰ ہے، اگر اللہ کا کلام ماننے کا دعویٰ ہے، تو پھر عملی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کے حقوق کے بارے میں آگاہی حاصل کریں، عملی تقاضوں کو سمجھیں اور ان تقاضوں پر عمل کرنے کی حد المقدور کوشش کریں۔ جتنی بھی کوشش ہم کر سکتے ہیں، جس لیول پر بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں، اس قرآن کو خود بھی پڑھیں، سمجھیں اور دوسروں کو بھی اس کا فہم دیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے مجرموں میں سے۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 میں بھی ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی آزمائش کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کی مخالفت کی بھٹی گرم ہو، ان کے خلاف کشمکش اور تصادم کا ماحول بنے اور باطل کے مقابلے میں انہیں عملی طور پر میدان کارزار میں اترنا پڑے، تاکہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہو اور ایمان کے سچے دعوے دار نکھر کر سامنے آ جائیں۔ ورنہ ٹھنڈی ٹھنڈی سڑک پہ چہل قدمی کرتے ہوئے جنت تک پہنچنا ہے تو کوئی بھی پہنچ جائے گا، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہنم کو انسان کے مرغوبات نفس سے ڈھانپ دیا گیا ہے، جبکہ جنت کو ایسی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے جو انسان کو ناپسند اور ناگوار ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حق کے راستے پر چلتے ہوئے انسان کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، مصائب جھیلنے پڑتے ہیں، کٹھن آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی مضمون کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں ہم نے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی قدر خوف سے، بھوک سے اور جان و مال اور فصلوں کے نقصان سے۔ مصیبتوں اور آزمائشوں کی چھلنی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو چھانٹ کر الگ کر لیتا ہے جو جنت کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر یہ لوگ ہیں جو جنت کا سودا کر لیتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 یاد ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے خرید لی ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وکفیٰ بربک ہادیا ونصیرا، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد دینے والا۔ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہو اسے اللہ ہدایت بھی دیتا ہے اور پھر اس رستے پر چلانے کے لیے اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اور ان کافروں نے یہ بھی کہا کہ اس پر یہ قرآن پورے کا پورا ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتار دیا گیا۔ قریش مکہ کا قرآن پر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہے تو ایک ساتھ کیوں نہیں اترا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری کی پوری تورات تختیوں پر لکھی ہوئی ایک ہی دفعہ دے دی گئی تھی۔ یہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا پیش کرنے سے مشرکین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر کا گمان ہوتا تھا، کیونکہ شاعر لوگ بھی ایک دم سے اپنا پورا کلام پیش نہیں کرتے، ایک ایک دو دو غزلیں نظمیں لکھتے رہتے ہیں اور مدت کے بعد ان کا دیوان مکمل ہوتا ہے۔ کذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح، یعنی اس لیے نازل کیا گیا لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن نشین کرتے رہیں اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پوری طرح مضبوط ہو جائے۔ ورتلناہ ترتیلا، اور اس لیے ہم نے اسے تدریج اور اہتمام کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ہر موقع محل کے مطابق بر وقت رہنمائی ملتی رہے۔ اس کے علاوہ اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی اور تسکین کا پہلو بھی تھا کہ اللہ ہمارے حالات دیکھ رہا ہے، اور مشکل حالات میں سابقہ قوموں کے حالات بتا کر ان کے دلوں کو سہارا بھی ملتا تھا۔
جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھیوں کی مدد کی اور ان کے دشمنوں کو ملیا میٹ کیا، اسی طرح وہ ہمیں بھی کامیاب کرے گا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی بھی اعتراض نہیں لائیں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں آپ کے پاس حق اور اس کی بہترین وضاحت لے آئیں گے۔ یعنی قرآن حکیم کو جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ جب بھی کبھی مخالفین اور معترضین کی طرف سے کوئی اعتراض یا سوال اٹھایا جاتا ہے تو وحی کے ذریعے سے اس کا برحق اور مفصل جواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف، ان کے منہوں کے بل، وہ بہت ہی برے مقام پر ہوں گے اور بہت بھٹکے ہوئے ہوں گے سیدھے راستے سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد اور معاونت کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے مددگار کے طور پر رسالت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، وزیر وزر بوجھ سے ہے، یعنی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے میں مددگار۔ تو ہم نے حکم دیا کہ آپ دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا اور ان لوگوں کے مسلسل انکار کی وجہ سے بالآخر انہیں سمندر میں غرق کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور قوم نوح کو ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اور انہیں ہم نے نوع انسانی کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ یعنی پیغمبروں کو جھٹلانے والی ان قوموں کو دنیا میں تو سزا ملی ہی ملی ہے، لیکن اصل عذاب ابھی ان کا منتظر ہے، اور یہ عذاب انہیں آخرت میں ملے گا اور وہ بے حد تکلیف دہ ہوگا۔ اور قوم عاد، قوم سمود، کنویں والے اور ان کے مابین بہت سی دوسری اقوام کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی۔ یعنی اپنے اپنے وقت پر ان سب قوموں کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے ان کے ماحول اور حالات کے مطابق ہم ٹھوس دلائل اور واضح حقائق پر مبنی تعلیمات ان کے سامنے پیش کرتے رہے۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، لیکن ان کے انکار کی پاداش میں بالآخر ہم نے ان سب کو غارق کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ اس بستی پر سے گزرتے ہیں جس پر بہت بری بارش برسائی گئی تھی۔ اس سے سدوم اور عمورہ کی بستیاں مراد ہیں جن کی طرف لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ بدترین بارش سے مراد پتھروں کی بارش ہے جس کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا۔ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا یہ لوگ اسے دیکھتے نہیں رہے؟ سفر شام کے دوران آتے جاتے قریش کے تجارتی قافلے جب ان بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیا یہ لوگ انہیں نگاہ عبرت سے نہیں دیکھتے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ امید نہیں رکھتے جی اٹھنے کی۔ اصل بات یہ ہے کہ انہیں آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، حیات بعد الموت کا تصور ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ عبرت انگیز حقائق سے یہ لوگ بغیر کوئی سبق حاصل کیے اندھوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ لوگ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ قریش مکہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ وہ بات سننے کے لیے کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی دعوت دیتے اور وہ مذاق میں اڑا دیتے، نہ آپ کی باتوں کو سنجیدگی سے سنتے، نہ غور کرتے، نہ کوئی سنجیدگی سے جواب دیتے۔ اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کر؟ یہ اور اس طرح کے دوسرے جملوں کے ذریعے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں اپنے معبودوں سے ورغلا دیتا اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے، یعنی اگر ہم اپنے معبودوں کے ساتھ وفاداری کا رشتہ استوار نہ رکھا ہوتا تو یہ شخص تو ہمیں ان سے بھٹکا دیتا، ہم تو اپنے معبودوں کو چھوڑ دیتے۔ ان قریب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان جائیں گے کہ کون بھٹکا ہوا تھا راستے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، انہیں بہت جلد یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ اصل گمراہ کون تھا، جنہیں یہ گمراہی کا الزام دیتے ہیں وہ یا یہ خود۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہ شرک کی بڑی اہم قسم یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی دعوت دے رہی۔
شرک صرف قبر پرستی تک محدود نہیں ہے، بتوں کی پوجا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کسی واضح حکم کے مقابلے میں خواہش نفس پر عمل کر لینا، یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور انسان کا نفس اسے ہر وقت دنیا سمیٹنے اور زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کے حسین خواب دکھاتا ہے، حرام کو اپنانے کے لیے پرکشش توجیہات پیش کرتا ہے کہ دیکھیں یہ جو آج کا بینکنگ سسٹم ہے، یہ جو سود ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ پرانے دور میں تو سود کو اس لیے حرام کیا گیا تھا کہ غربا کا استحصال ہو رہا تھا، تو آج کے بینکنگ نظام پہ تو اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ آج تو آپ بینک کی معاونت کے بغیر کوئی کاروبار ہی نہیں چلا سکتے، اس لیے بینک کے تعاون سے کوئی بھی کاروبار کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر اپنے نفس کی بات مانی تو گویا وہ نفس کا بندہ بن گیا، اب اس کا نفس ہی اس کا مطاع ہے، اور جو کوئی بھی کسی کا اصل مطاع ہوگا وہی اس کا معبود ہوگا۔ اور عبادت ہے مکمل غلامی، یعنی جس طرح ایک غلام اپنے آقا کا ہر حکم ماننے کا پابند ہے، اسی طرح ایک بندے عبد پر لازم ہے کہ وہ اپنے معبود کی مکمل فرما برداری کرے اور اس کے کسی بھی حکم سے سرتابی نہ کرے۔ عبادت کا یہ مفہوم سورۃ مومنون میں درج فرعون کے اس جملے سے اور بھی واضح ہو جاتا ہے جو کہتا ہے وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کہ ان دونوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قوم ہماری غلام اور اطاعت شعار ہے۔ اب اگر کوئی شخص زبان سے توحید پرستی کا دعویٰ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کے وظیفے کرتا ہے، چلے کاٹتا ہے، لیکن عملاً اطاعت اور فرما برداری اپنے نفس کی کرتا ہے، تو حقیقت میں وہ توحید پرست نہیں ہے بلکہ نفس پرست ہے، اور اس کا نفس ہی اس کا معبود ہے، اور یہی شرک ہے۔ یہاں پر ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، کہاں کہاں ہم خواہش نفس کے غلام بن جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو اور اپنی غلطیاں جانو، پرکھو اور ان کی اصلاح کرو۔ ہم آئینہ کیوں دیکھتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ بال صحیح بنے ہیں کہ نہیں بنے، میک اپ صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو قرآن کے آئینے میں بھی ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں میری غلطی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی خواہش نفس کے غلام بن چکی ہوں۔ اگر ہوں تو ہمیں ابھی اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو باہر نکالیں اور ایک اللہ لا الہ الا اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی بات مانیں، اس کے راستے پر چلیں اور خواہش نفس کی پیروی نہ کریں۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، یا آپ کا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ جو نفس کے غلام ہیں، یہ آپ کی محفل میں کچھ سننے سمجھنے کے لیے نہیں آتے، یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں تاکہ واپس جا کر انہیں بتائیں کہ ہم تو گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سنیں سمجھیں، لیکن ہمیں تو کوئی خاص بات نہیں ملی۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ نہیں ہے مگر چوپایوں کی مانند بلکہ ان سے بڑھ کر بھٹکے ہوئے۔ چوپائے تو کسی کلام کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس لیے معذور ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سطح کا شعور ہی نہیں دیا، لیکن یہ لوگ انسان ہو کر بھی عقل اور شعور سے کام نہیں لیتے، اس لحاظ سے یہ لوگ چوپایوں اور جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔